الحمد لله الذي يحب التقوى والحلال، والصلاة والسلام على نبيه الذي مقامه لا ينال، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والنوال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك وعلى أمتك يا رسول الله. دوسرے سالانہ عرس مرشدین کبیرین بمقام فرید آباد شریف مانگا منڈی ضلع لاہور دے تمام منتظمین، زائرین، شریکین، صارفین، بالخیر عائدین نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مبارک عرس شریف دے انتظامات دی جملہ خدمات دی سربراہی محترم حاجی محمد عامر نذیر صاحب چشتی مدظلہ عالی دا حق انہوں نے اپنے دوست ساتھی مریدین پیر بھائی حضرات ملا کے یہ تمام انتظامات جڑے جناب حسین و جمیل دیکھ رہے ہو، روح پرور رات دن دی محنت نال سب انہاں دی خدمت دا نتیجہ، لہذا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ خدا دا شکر نہیں ادا کردا جڑا مخلوق دا شکریہ نہ ادا کرے. اس دے تحت تمام منتظمین خدام دا شکریہ ادا کرنے ہیں. اللہ پاک انہاں بزرگاں دے صدقے انہاں دی خدمات قبول فرماوے. پھر ماشاءاللہ بحمد اللہ تعالی تواڈے پیر چمن دا خیال ہوندا ہے، تساں میرے چوم دیو، میں خیال ہوندا ہے میں تواڈے چوماں. اس سچے دین نال منسلک ہو کے اتنے دور دراز علاقے تو ایڈی گرمی دے اندر
تشریف لے آؤندے ہو یہ قدم انشاءاللہ العزیز مالک دی بارگاہ وچ مبارک ہو۔ میرے دوستو، 1 گھنٹہ خطاب دا وقت، اس گھنٹے دے اندر ناچیز نو اگر مالک پاک نو کو منظور ہویا توفیق عنایت فرمائی تو موضوع ہے دین میں آنے والے لوگوں کے 3 طبقے۔ دین میں آنے والے لوگوں کے 3 طبقے، 3 گروہ۔ تبلیغ چاہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دی ہوگی یا انہاں دے وارثین دی ہوگی، دین اچ جڑے لوگ داخل ہوندے او 3 قسم دے ہوندے، سمجھ دے پئے ہو؟ ایک او لوگ ہوندے جڑے دین اچ ہوندے دین دے اوتے لاون دے جذبے نال، ایک او لوگ ہوندے جڑے دین اچ ہوندے دین دے اوتے لاون، دین دے اوتے خرچ کرن دا جذبہ لے، وہ آخرت دے طلبگار ہوندے۔ اے لوگ جڑے اس جذبے نال دین اچ ہوندے اے خالص مومن لوگ۔ دوسرا طبقہ، دوسرے قسم دے لوگ او ہوندے نے جڑے دین چاہندے دین تو لین واسطے، دین دا عروج ویکھیا، دین دی عزت ویکھی، طبیعت آکھی شامل ہو جائیے، 4 دن ادھروں واہ کھاواں گے، وہ کھان واسطے ہوندے وہ منافق ہوندے، وہ دنیا دے کتے ہوندے، انہاں دا مقصد آخرت نہیں ہوندا، انہاں دا مقصد منحوس دنیا ہوندی۔ سمجھدے پئے ہو؟ تیسرا طبقہ وہ انی ایک حیثیت دا نہیں ہوندا کہ لاون جوگا ہوئے، لیکن لین دے کھان دی لالچ بھی انہوں نے نہیں ہوندی۔ یہ عام غریب تے سادہ طبقہ سمجھ دے بیٹھے ہو؟ یہ میرا بیان ساڈے نال شامل ہون والے لوکاں دے حالات دے معاینہ اور مشاہدہ تو بعد اپنے دوستانو خبردار کرنا استے یہ موضوع۔ خبردار جیڑا تھوڑے نال رل کے نعرے مارے، تھانو بیان سناوے، تھوڑا ساتھی بن کے رہے، ہر ایک دے اتے وسا نہیں کھانا کہ مخلص ہونا ہے۔ 3 طبقے پکے بن گئے، بندہ پچھانیا جاندہ ہے، تساں خود سمجھدار ہو، اپنا تساں ساتھی مخلص پچھان دیو تو تواڈے کول ایک پچھانن دا معیار ہے۔ وہ جی اوکھے ویلے ساڈے تے جان وارے گا، ساڈے تے قربانی دے گا، ساڈے تے خرچ کرے گا، ساڈا سجن ہے جی، ماشاءاللہ کیا بات، انہوں ازمان لے آسان تے صحیح بندہ ہے، یہ ساڈا سجن ہے، دوست۔ اور جیڑا بندہ
تواڈے اوکھے وقت پاسے ہو جائے، سوکھے وقت تواڈے نال رہے، تسی خود کہندے ہو کنجر منافق بندا ہے۔ یہ تو کنجر صرف کھان جوگا، سمجھتے بیٹھے ہو؟ یہ پیر تے مولی جڑے ساڈے نال لگے نا، انہاں واسطے میرا خصوصی بیان ہے۔ میں 40 سال سارے جگ دیا شرارتاں بھی سمجھدا تے مولوی تے پیراں دیا شرارتاں بھی سمجھدا۔ جی اساں بیان کرنے ہاں دوسرے مولویاں پیراں دے خلاف، تو دا یہ مطلب نہیں کہ اپنے مستثنا نے یہ جو مرضی کیتی جان، انہاں نوں پوچھنا نہیں، پھر تے اساں خدا دے مجرم بن گئے۔ تو میرے دوستو، میں ناچیز بحمد اللہ تعالی تنگ تو تنگ وقت گزاریا ہے۔ میں دین تو کھان دا جذبہ نہیں رکھیا، دین دو تے لان دا جذبہ۔ میرے حضرت صاحب قبلہ دوویں انتہا درجے دے فقیر، انہاں یہ ہوئی تربیت کی تھی۔ اس دے مطابق میرا خدا گواہ ہے، اس تنگ دور دے اندر، یعنی اس طرح اس درجے دا تنگ کہ بعض اوقات سالن نہیں تے صرف روٹی کھادی، یا ایک ٹائم روٹی کھا لی، یا مسلسل دال پک رہی۔ انہاں حالات پاویں مسجد دساں پاویں جتھے میں کسی دی جیب دا خیال بھی نہیں کیتا، میرا خدا گواہ ہے۔ منگن پیسہ یہ وہ مینوں خیال ہی نہیں سی آوندا کہ میں کس حال چاں، میں کو اپنا حال سوکھا کراں فلان یہ وہ نہ خیال ہی نہیں سی آوندا۔ خیال ایکو گل دا رہندا سی، اپنی بخشش دا، معافی دا، یا دین دے بیان۔ کدی کھلو جانا سڑکاں تے، کدی بہ جانا بساں وچ، کدی کتے کدی کتے۔ سمجھدے پے ہو؟ اساں اس جذبے نال یہ دین لے کے اٹھے ہیں، اس خلوص اور جذبے نال پیش کیتا ہے۔ ہون ساڈا ساتھی وہی ہوئے گا اور اساں اونوں ہی مومن سمجھاں گے جڑا اسی جذبے نال چلے اور اسی جذبے نال دین دی خدمت رکھے، خدمت کرے، پاویں اوکھ ہوئے پاویں سوکھ ہوئے، انہوں دنیا دا لالچ نہ ہوئے، لالچ آخرت دا، اللہ رسول دی رضا دا۔ دوسرا منافق اودے نال ساڈا کی تعلق پئی؟ میری گل سمجھ رہے ہو؟ یہ ہوں میں بیان کرنا ہے اور تساں اپنے گریبانہ جھاتی مارنی ہے کہ میں کیڑی قسم دا بندہ بننا۔ ایک جذبہ کٹھے کرن دا، ایک جذبہ لاؤن دا۔ میں میرے ساتھی انہیں مثال دے رہے سن کہ لاؤن دا جذبہ ہے کہ ایک سال دے اندر ایڈی بڑی عمارت، ایڈی مہنگی زمین، یہ کیویں آئی ہے؟ یہ لاؤن دے جذبے نال آئی۔ جے دین دے اوتے خرچ کرن دا جذبہ نہ ہوندا تے میں جو مرضی کر لیندا، مینوں کسے کی پوچھنا سی بھائی؟ میری گل نہیں سمجھے؟ اور سمجھدے پے ہو کہ نہیں؟ مولوی تے پیر خصوصاً تانوں کہہ رہے ہیں، کیوں؟
ساڈا کلندر اقبال فرمایا اور جو فرما گیا یقین کرنا، حکمت دے موتی نے جو فرما گیا عین حقیقت او میں نظر فرماندہ ہے خیر و خوبی خیر و خوبی برخواس آمد حرام دیدہ ام صدق و صفارا در عوام اقبال فرماندے خیر تے چنگا کام جڑے خاص شمار ہوندے نا مولوی پیر تے حکمران انہاں دے اتے تے حرام ہے جو خیر دا کام کر جان. میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا. نباز قوم ہے دنیا دی نبض جاندا ہے، فرماندا ہے خیر تے خوبی دا کم جڑے خاص نے انہاں تو حرام میں ہو جائے. وہ آندا ہے اگر میں خیر تے خوبی ویکھیے نا تے عوام وچ ویکھی. حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وصال شریف دے قرب دے وقت جڑے خواص بیٹھے سن آپ نے ایک نصیحت فرمائی. فرمایا خبردار تساں او بیجا اس طرح خلل پہنتا تھوڑا جا وقت ہے. آپ نے فرمایا میں عوام نو ویکھیا ہے خواص نو ویکھیا ہے. تساں سدھے رہا جے وہ سدھے رہن گے. وہ بولو کی کہہ رہا میں کی فرمایا کون سدھے رہے؟ وہ خاصا نو کہہ رہے نے تساں سدھے رہا جے عوام نو میں ہمیشہ سدھا ویکھیا. وہ جدوں بھی بگڑن گے تساں پٹھے ہو گئے کو تو بگڑن گے. اللہ اکبر و کبیر. میرے دوستو بزرگاں دا توا کی کہہ رہا میں بزرگاں دا توا اللہ دے قرآن نے لایا ہے. سمجھ رہے ہو میں کی کہہ رہا ہوں؟ کہنا دا توا لایا بزرگاں دا توا لایا. سمجھتے پا میں کی کہہ رہا ہوں؟ کیڑے بزرگاں دا توا لایا ہے؟ وہ جڑے دوسری قسم والے نے. سمجھ نہیں آئی؟ دوسری قسم والے جڑے دین چاہتے نے اپنی دنیا بنان تے لٹن کھان دی خاطر انہاں کنجراں دا توا لایا ہے. یہ بزرگ نے نا فدو قوم واسطے تے بزرگ نے انہاں تے سمجھ نہیں. ساڈا شیخ ساڈا امام ساڈا پیر یہ نہیں ویکھنا یہ کیڑی نیت کیڑے ارادے کیڑے جذبے والا ہے. اس حال ہے بھی سی کہ انہوں اتنے بیٹھ کے کتے روٹی روٹی سٹنے کے قابل بھی نہیں. انہوں روٹی سٹی اللہ نے انہوں دا توا لایا. جی آخو تو قرآن سناؤ میں نہیں کہہ رہا نام لے کے اللہ نے توا لایا. دیکھو ارشاد ربانی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. پاک رب فرماؤں ہے او ایمان والے ہو، بہت سارے، تھوڑے نہیں، کثیرہ، بہت سارے احبار، مولوی، علماء، والرہبان، اور درویش، فقیر بن کے بہن والے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، پکی گل یہ باطل ذریعے نال لوکاں دے مال کھاندے نے، لوکاں دے مال غلط طریقے نال، حرام طریقے نال کھاندے نے، تو کم کی کردے نے، انہاں دی نشانی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دے دین دے رستے تو ڈکن گے، راہ مارن گے، یہ نشانی ہے۔ حرام کھاندے مال بھی لیندے نے، الٹا راہ حق دا مار کے لوکاں نوں غلط راہ تے پاؤندے نے۔ توجہ، مثال دے کے مسئلہ فوراً سمجھا کے چلا جانا۔ کوئی مرتبان ہے، کوئی کوڈو ہے، کنجر کھا رہے سن، وکھریاں ہو کے کھان دا جلبہ پیدا ہویا ہے، تے چلو کھاندے رہندے پر حق دا راہ تے نہ مار دے۔ اور لانتی دلیا جو اساں بیان کیتا ہے، وہ کنجرو تساں کی سامنے ہونا ہے، نہ آسمان نہ زمین، کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی اس دین حق نو سچا نہ منے۔ تیرے پیو پاؤں سمجھ دے بیٹھے ہوئے۔ میں کہنا ہونا ملا پیر جنت ٹر گئے تے کافر باہر نہیں آنا۔ رب سونا بزرگ دا توالا آ رہا ہے، میں نہیں، پہلے اقبال دا سنایا ہے، وہ حکیم الامت اپنے رب حکیم نال چل دا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ سونے رسول رب دا فرمان سنیائی، پاک محمد کریم دا فرمان سناوا۔ حضور نے بھی بزرگاں دا توالا آیا ہے، او لانتی پٹھے بزرگاں بندے دا پتر بن جا، بندے دا پتر بن جا، رب نال دغے بازی نہ کر، مسلمان بن کے یہ ہوئی جذبہ پیدا کر، ہمیں بھکھا مر جاواں دین تے لاون دی سوچاں گا، دین تو کھاون دی نہیں سوچ۔ اچھی بولا ڈھڈیلا، جنہیں مولی بیٹھے ہو ڈھڈیل اچھی بولو۔ توانو میں کہہ رہا توانو وڈا کھانا خراب نہ ہوئے۔ یہ کی ہویا؟ دین تو آوے تے دین نہ آڑے، دین تلاون دی گل کریے تے اوہو ایک ہی کہن لیا سانو ورنہ مراد بکھی دا پوترا بڑوی دا اساں ہر شے ویچ وٹ کے دے تے لائیے،
نا مراد ڈھڈل پارٹی دا تو اتھوں کھاون واسطے آ گئے جیڑا کھاون دا جذبہ رکھدا ہے تساں سجے کھبے ویکھنا انہوں اج تو بعد سلام کہہ کے دفع کر دینا انہوں نال ٹورنا گوارا نہیں کرنا اللہ اکبر سمجھ نہیں آئی نہیں سادہ کلندر نبی پاک نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤہا فرمایا میری امت دے منافق بہتے لوگ میری امت دے بہتے منافق لوگ قراء میں نہ ترجمہ کرا قراء دا تے تاویں انہاں نوں سمجھ آ جانا تے جے میں مرادی ترجمہ کراں تو علماء فرمایا میری امت دے بہتے منافق مولوی نے بولو امرو تو پتہ میں تو خوشامد نہیں کرتا نہ میں ساری زندگی کسی نے کی تھی میں گل کراں تے کچھ سڑے بس پھر تیلی نو میں پامبڑ بنا لیں تاکہ چنگا سڑے تے مینوں سواد آوے میں قسم خدا دی کر گیا نا میرے کو پڑھن والے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں میرے کو پڑھے نہیں تقریراں سنی میں تانوں قرآن اگے رکھ کے کہہ رہا میرے پڑھیا لکھن نالوں یہ ان پڑھ چنگے پڑھیا وچ میں نوستاں ویکھیاں انہاں وچ نہیں ویکھی ساڈا کلندر بھی فرما گیا بولاں ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے تیری بے علمی نے رکھ لی بولو ومرو بولو تیری بے علمی نے رکھ لی بولو تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج عالم فاضل بیچ رہے ہیں عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان اے غافل افغان اپنی خودی پہچان افغانستان دے پٹھان جڑے علم نہیں رکھتے انہاں دی گل فرماندا ہے او پٹھانو بے علمو او تساں بے علماں دی عزت بچا لئی کیوں توجہ ہے آخر سارے عالم فاضل دین ایمان بیچتے نے پے مگر تو اپنا دین ایمان بیچنا گوارا نہیں کیتا ہے اس ویلے دی گل ہے جدو کلندر جیوندا سی تے پٹھان انج دے سن سکولی نہیں سن وکے نہیں کسے کنجر کافر گورے دے ہاتھ وکے نہیں ملا وک رہے سن پیر وک رہے سن سید وک رہے سن سر سید وکدا پیا فلانا پیا وکدا ہے فلانا پیا وکدا ہے مگر پٹھان نے آکھیا نا اساں مر سکنے ہیں مگر وکنا گوارا نہیں کردے ساڈے کلندر اقبال آکھیا ہوئے تیری بے علمی نے آندا ہے پٹھان بے علماں بے علماں نو بچا لے انہاں دی عزت بچا لے اج بے علماں دا وقار بنا دتا کیوں کہ عالم فاضل سارے دین ایمان ویچدے پھردے نے کوئی حکومتاں دے ہاتھ کوئی گوریاں دے ہاتھ کوئی کسے کنجر دے ہاتھ کسے
کنجر دے ہاتھ، لیکن تو اپنے دین ایمان نو قائم رکھے، اپنی عزت غیرت نو قائم رکھے۔ میں اس نے بھی پہ گل کرنا، ہن دے سکولی پٹھاناں دی گل نہیں پہ کردا۔ سیانے گل کیتی ہے پٹھان غیرت والا ہوئے تے سب تو زیادہ ہوتا ہے، جے بغیرت ہوئے وہ بھی سب تو زیادہ۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ دسو اللہ پاک نے حرام خور کنہاں نو؟ بزرگاں۔ بولو بولو مرو، کنہاں نے فرمایا؟ مصنوعی بزرگ، جھوٹے لانتی بزرگ، گوں کھا لے نالو۔ مصنوعی بزرگاں خدا نے آکھیا حرام خور، اور فرمایا دین دے دشمن نے اور رستہ ڈک دینے تہاڈے سامنے۔ جیڑے ساڈے تو وکھرے ہو کے کھا رہے ہیں، حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں دور سے شریف بیٹھے ہو، انہاں دے راہ وچ کنا انہاں روڑے اٹکائے نے، کیویں بدلے نے، کیویں چھڈیا ہے تے لعنتاں کیویں لئیاں۔ خدا نے صاف فرما دیتا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حرام بھی کھان دینے، راہ بھی مار دینے۔ یہ اللہ دا قرآن پاک مصطفیٰ نے فرمایا۔ بزرگاں دا حال میں سے اکثر منافقی امتی قرآوہا، ہوئے 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 ہوئے۔ میں تے اپنے شاگرداں نوں پڑھانا دے نال کہنا، چلی دے پترو مسیتڑ مولوی نہ بنیا جی، نہیں تے میرا وقت نہ ضائع کرو۔ اگر خدا پاک تواڈی غیبی روزی لا چھڑ جائے، او دے وچوں جذبہ خرچ کرن دا، ملا بخیل نہ بنیا۔ تے جے نہیں دین نو ذریعہ معاش نہ بنایا جے، کوئی کم کر کے اپنا روزی کھا لیا جے، اپنا ضمیر بچا کے بیٹھو۔ مولوی ضمیر بچا کے بیٹھے، میں قسم ذات بھی کر کے کہنا کوئی تقریر نہ کرے، کچھ نہ کرے، لوگ انہوں ویکھ کے بھی ہدایت آ جائے۔ ہاں تو ساری دیاڑی بھوکی جاوے، کام پٹھے کرے، دل دنیا دی ہرس ہوس پئی ہوئے، بولدا رہے، کسے دے دل تے اثر نہیں ہونا۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سچی دسیا جی اللہ دے فضل و کرم تساں ساڈے وچ لالچ ویکھ کے اکٹھے ہوئے نے، او بول دے نہیں جی۔ حدیث بھی سنا دیتی، قرآن پاک بھی سنایا، حدیث بھی سنائی، قلندر دا کلام بھی سنایا۔ یہ مطلب ہے تمام حکمت والے انہاں لوکاں دے خلاف نے جڑے دل دے اندر ہرس ہوس ملا پیر رکھدے نے دنیا۔ میرے کول وقت دی قلت نہیں تو میں علماء دنیا اور علماء آخرت دونوں دے
وہ 12 علامات سناندا علماء آخرت دے 12 علامات سناندا جڑا امام حجت الاسلام غزالی نے لکھے احیاء شریف. توجہ ہے؟ دسو ایک سوال ہے بہت بڑا. اقبال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیوں کہا اقبال نے کہ افغانیوں کی بے علمی نے بے علموں کی عزت بچا لی؟ عالم فاضل سب دین ایمان بیچ رہے ہیں، یہ کیوں فرمایا؟ وہ جواب ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ سن لو، ایک تعلیم برائے معاش، ایک کافرہ یہودیاں دا نظریہ ہے، ایک تعلیم برائے اصلاح، اپنی اصلاح کرنی ہے، جگ دی بھی اصلاح کرنی، پہلا اپنی کرانگا پھر دوسریاں دی کرانگا جے نصیب ہو گئی. اے تعلیم دا نظریہ نبیاں پاکاں دا ہے. روزی کماون تعلیم نال ذریعہ کافراں دا ہے نظریہ. تاں ساڈا اقبال فرماوندا ہے، سناواں وہ علم نہیں زہر ہے جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ. فرماندا ہے علم نہیں، اللہ دے آزاد بندے جڑے کفر دی غلامی کسے دا ٹٹو رہنا گوارا نہیں کردے، انہاں دے حق ٹکر تے معاش واسطے علم پڑھنا موت ہے. وہ علم نہیں زہر. تو بولو مرو تواڈے سامنے ہے جے ٹکر معاش واسطے علم پڑھیا جے سکول والا تے ویکھ لے پوری قوم انج غلام بن کے نچ دیے کافر دے اگے. او باندر بھی نہ نچدا، ایڈے سواد نال باندر بھی نہ نچدا. میں قسم خدا دی کر کے آنا، دیکھتے رہنے تے حیران ہوندے رہنے. وہ مولا سونیا یہ کتھے جمے نے؟ یہ مسلمان نے پاک رسول دا کلمہ پڑھ دے. وہ بولو تے صحیح مرو. اقبال گل کی تھی، وہ آندا اوئے مرے میں کتے نو کتے دے اگے سر سٹیا نہیں ویکھیا. وہ تو بندہ ہے، تو لانتیاں دے اگے سر سٹ کے کھلوتا. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں نے کسے دھی چوت کنجر نو لکھیا ہی نہیں کسے کھاتے. پاویں جڈی کوئی بلا بیٹھا میرے سامنے سانو انج لگدا تھیا ہے تے بیٹھا کوئی مکھی. میں منہ تے کہہ دینا ہو تسی حاکم نہیں، تسی انگریز دے نوکر ہو. حاکم انہوں نہیں کہندے جڑا صرف اے جانے، حاکم انہوں کہندے نے جڑا اپنا حکم چلاوے. حکم نے تسی چلا نہیں سکتے. تسی کہندے ہو اسی آرڈر دے پابند نہیں. بولو تے صحیح مرو. تو پکی گل نوکر نے غلام نے. غلام واسطے دوسرا لفظ آسان جڑا ہے وہ ہوندا ہے کھوتے دا. غلام نو ہو سکتا ہے ہن تے غلام نو بھی لفظ عزت مل گئی ہونی
کیونکہ غلام ہو جو بتھیرے گئے. ہوں تو غلام نو بھی بھڑا نہیں سمجھن گے کہ نہیں. وقت ہے نا آخر گزردیاں جڑی پچھو تربیت ہو رہی ہے ذہن دل دماغ ہر شے بدل رہی ہے. لیکن میں آسان تشریح شرح کراں. غلام دا دوسرا مطلب ہے کھوتا. بولو تو صحیح ذرا. ہاں جڑا غلام بھڑوی دا ہے انہوں ذرا سر ذہن چ رکھنا چاہیے کہ میں ایک انگریزی کھوتا بنیا پھر. وہ اچھی بول مرے ایک انگریزی کھوتا بنیا کتنی عزت ہے. وہ خدا دا بندہ ہوں غور نال سمجھنا رہا. جیڑے بھی میں یہ نہیں بھی صرف سکولیاں نو کہہ رہے ہیں. سکولی ایک نظریہ ہے, کسی شخص کا نام ایک نظریہ ہے. اب یہ نظریہ اگر مولوی کے اندر ہوگا تو سکولی ہے, چاہے سکول کا منہ نہ دیکھا اس نے. یہ نظریہ پیر کے اندر ہوگا تو سکولی ہے, چاہے منہ نہ دیکھے. سمجھ بیٹھے ہو کہ نہیں؟ میں اشارے کراں گا, سمجھن والے سمجھ جان گے, جڑے نہیں سمجھن گے پھر میں انہاں نوں کنوں پھڑ کے سمجھاں گا. جے نہیں سمجھن گے تو لتر مار کے کڈاں گا. ہاں جی, جویں صاف میں رہنا ہے ایویں صاف میرے اگے رہنا ہے. کسے حرام خور کتے نو میں نہیں برداشت. پیران دی حرام خوری گئی اے میں جڑی اپنے پیران میں ویکھی بیٹھا اپنے بیبیاں نے زیادہ تر جھوٹے جن باہر دیاں چیزاں اے بیبیاں نو پیندیاں. کنہاں نو پیندیاں؟ مینوں میرے حضرت صاحب قبلہ جنور شریف بیٹھے ہیں, مینوں فرمایا چشتی صاحب عورتاں جڑیاں ہوندے نا انہاں دے جنات یہ 90% کوڑ ہوندی. مرنا کو بیاہ ہوندے بہانہ, چلو انہیں کوڑ مار لیا, بندہ بیچارہ آ گیا عذاب وچ. گھر دے اندر بلائی وڑ گئی ہیں. بی بی کہندی ہے میرے اندر بابا آ گیا. تو جڑیاں سچیاں گلاں میں ویکھی بیٹھا ہوں کہتا بابا آ گیا. وہ اگلے نو موت آن لگ پیندی ہے بھی ایتھے تے جن بابا اندر وسدا ہے, میں تے ایدے والے سوائے اکھاں نیویاں کر کے ویکھن تے کچھ نہیں کر سکدا. ہوں چلا گیا وہ بیچارہ پریشان ہو کے کدی ایتھے کدی اوتھے فلانے پیر کول فلانے کول. ہوں اس کنجر نے اگوں کی لعنت لئی, ہے بھی باہر دی چیز تے ہے بھی کوئی کالا کافر. ہوں کتے نو پتا ہے بھئی جے میں کہنا ہے چٹا ہے تو وہ آکھے گا جی تہاڈی کلام نال جاندا کیوں نہیں پیا, پھر لہذا پہلو ہی آکھو ایک کالا ہے. تے آکھے کہ کلام پڑھنے نامراد جاندا نہیں 50,000 منگن ڈیا لاکھ دی لعنت ہو جا پیران دے. وا پیرا گوں کھا لے, وا لعنتیا گوں کھا لے, کتیا حرام خورا خدا دی مخلوق نو جھوٹ بول کے ایک پریشان ہے تو پریشان کر رہے ہیں. پیر نے 50,000 لیا بڑھی ہو میں دی ہو میں اتے ہے سی جھوٹ.
میں 1 2 4 واقعے سن کے لٹیج دے ویخ کے اپنے سنگی میں اعلان کر دیتا ہوئے پھول طویل یہ وہ کسی دا مسئلہ ہوئے میرے کو مشورہ کرن تو بغیر تسی کسی کو نہیں جانا ہوں میرے کو آن لگ پہ ہوں میں تمہیں کہڑے کہڑے واقعے سناواں جڑے میں خود گھر بیٹھا اکھاں نال ویکھے میں نام نہیں لیندا میاں بیوی آ گئے حضور بہت پریشان بندہ کہتا بہت پریشان 10 سال ہو گئے باہر دیاں چیزاں بی بی دی جان نہیں چھڑتی اچھا میں کیا کرنا میں اتنے چلا گیا کار وہ بی بی آئی بیٹھی سی میری عادت ہے میں تانوں جو گل سناواں انہوں سبق سمجھا جے پھدو نہ بنیا جی ہاں نہ مرادوں مت مریض بیٹھ جو میں آکھاں کراں وہ سمجھا جے تواڈے واسطے سبق میں اج تک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نہ کسے بچے بیریش نال کلے کمرے چ ہوئے تے نہ میں کسے بی بی نو اپنے نال کلیاں ہوڑ دے میرا 40 سال دا عمل نہ میں کسے بیریش تو اپنے لتاں دبوانیاں جیڑا ایک کام کرے ملا پیر وہ انتظار کرے جی میری ٹوہی کٹی چڑھن دا وقت ضرور ہونا میں صاف کہہ رہا ہوں 4 دن پچھے رہے گا مالک پردہ پائی رکھے گا لیکن 4 دن تو بعد وہ لعنت آئے گی منہ بخان جوگا نہیں آئے گا دلیا شہوت دلے نفس دی پوری کرن تو پہلا 1000 بار سوچ لیا ہے دا نتیجہ کی ہونا ہے بے وقوف تے کتا بندہ سوچدا نہیں سر پائے گی تے پھر پریشان ہویا تو ہائے ہوگی بن گیا سیانا بندہ پہلو ہی انجام نو سوچ لے وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میرے کول جدو بیبیاں دم کراؤن آؤندی ہیں جے میں تھلے بٹھایا تو کی کرنا میں کتب خانے انہوں بٹھایا تو وہ بندے نے آکھیا او سامنے اتھے دور ہو کے تھوڑا بہ جا کیونکہ ظاہر بات ہے پیت لینا ہوندہ ہے تو انہوں دے چکر دیتی پھر دیئے میری گل نہیں سمجھ رہا ہے انہوں جو انہوں نال بٹھانا تو میں نو پیت کتھے دے گی انہوں میں کہہ دینا در دور ہو جا او اتھے نظر میرے حال رکھی وہ سمجھ دے بیٹھے ہوئے وہ ڈھڈلو پیٹوئے سمجھ کی کہہ رہے ہیں میں انہوں فتنے تو بچان واسطے سبق دے میں بی بی نو آکھیا ہوں مینوں کیونکہ حضرت صاحب جڑا اشارہ فرمایا سی کہ 90% کوڑ ہوندا ہے میں تے اپنے شیخ دی گل دل وچ بنی بیٹھی وہ تو میں کہ بی بی سچی سچی دس میاں تینوں چنگا لگدا فوراً کہندی کوئی نہ میرے مالک نے میرے اگے وہ سچ ظاہر کرنا سی فوراً کہہ میں کہ پھر ہوندا کی ہے بس ایویں نہ دل گھبراؤن دا غصہ کرن دا پیندا ہے تے 2 بابے آ جاندے نے ایک چٹا ایک کالا بلے 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 بڑی صلح ہے بابیاں دی اکو بی بی اچ آ رہے نے ایک کالا آنڈیا ایک چٹا پھر میں کہا گل سن خدا تیرے منہ چو سچی گل کڈا دیتی شرم کر پاویں تینوں چنگا لگتا ہے پاویں نہیں لگتا تیرا میاں ہے وہ تو یہ جھوٹ بولنی ہن میں دساں تو چٹے کالا کیوں بابا دسنی میں تو اس کنجر بابے نو کٹ کٹ کے تے میں وہ سور نو نہ چٹا میں چھڑیا نہ تیرا کالا چھڑیا وہ تو کدوں مر گیا تو جڑا کوڑ ماریا ہی نا ماز اس واسطے مارے بھی چنگا تے لگدا نہیں تے لڑائی تے ہونی تے یہ تے جٹ پیچھے مینوں کٹی رکھے گا ہن اینوں آکھاں میرے اندر آ جاندا ہی بابا
یہ کدی مارن دی سوچے ہی نہ میرے تو کھلے کھا لوے یہ فدو سمجھے گا بابا مارن دیا کون مارن دیا یہ چپ کر کے کھائے گا مارے گا نہیں میں کہ یہ گل ہے نا بس بس میں ہن نہیں کرتی میں ہن نہیں کرتی میں تھلے گیا میں کہ بے وقوفا اس دے پیچھے نہ ہن چلی کوئی بابا نہیں کوئی جن نہیں کوئی پوت نہیں آ مرنا سی تیرے نال جان لے جانا مراد ہے میں کہ خدا انہوں دو چار نصیحت دی گلاں کیتیاں میں جے نہ کنجر پیرا وانگو ہوندا ہیں میں انہوں کہندا لاکھ روپیہ رکھ لاکھ دیندا نہیں میں کنجر پیرا وانگو کہندا ویر کھا لیا انہیں ویر کھا لیا میں سور پیر وانگو کہندا کٹا لیا انہیں کٹا لیا ہونا سی لیکن میرے نال دا سور بندہ کیڑا کہ حضور دے امتی نال ایڈا دھوکھا کراں میں لعنت پاؤنا میں اس روزی دے قسم ذات دی کر کے کہنا میں بھوکا رہ سکتا رہا میں کدی سوچیا ہی نہیں کہ حرام کھانا کیوں نہیں میری یہ تقریر انہوں پیرانوں پہنچنی جے کوئی آیا بیٹھا ہے تو انہوں سمجھ آ جانا وہ جے سمجھے چشتی لحاظ نہیں پیا کردا میں بوتھا بھی کوٹنا لحاظ تے جتھے رہا تو کڑے لحاظ دی گل کرنا وا میں بادشاہاں صدر دنیا پوری دی طاقتاں دا لحاظ نہیں کیتا کنجرا میں تیرے جیسے میراسی ڈوب دی میں پرواہ کراں گا اسانو ایکو سبق دتا گیا مسلمان رہنا ہے تو مسلمان بناونا ہے سان تو تجھے سبق کوئی اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ سمجھتے پائے ہو کہ نہیں ہائے 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 سنے پاک صدیق اکبر سچی گل صحیح سندانار آپ کسے کوئی کھان دی چیز دیتی کھا بیٹھے پوچھا کتھوں لیاندی سی آندا سونیا دم جھاڑا کیتا اوندے تو معاوضہ لیا ادھر ویکھ سناوا پیران دے پیر دی گل حضرت صدیق اکبر نے منہ شریف جو انگلیاں مار مار الٹی کر دیتی فرمایا اے ہو جا مال صدیق دے دل وچ نہیں رہ سکدا وہ نام مراد ملا جگ نو سنانا ہے عمل تیرے پیو نہ کرنا تینوں پتہ نہیں پاک رسول نے فرمایا قیامت والے دن سارے تو بڑا عذاب اس مولوی نوں ہونا ہے اس پیر نوں ہونا ہے جیڑا دنیا وچ لوکاں نوں کہندا کچھ سی کردا کچھ سی کہنا ہو کرنا ہو ادا حال جہنم میں سب نالوں بھڑا ہونا ہے یہ جہنم بچا سکنا انج دے حرام خوریاں تے زور رکھ یہ نہیں بچا سکنا تے یقیناً نہیں بچا سکنا خبردار اس مالک تو گھبرا جڑا امت رسول دا مشکل لے کے آوے وہ کنجرا جے کچھ نہیں دے سکنا تے لٹن والا تے نام میرے کو آؤندے نے کھا کے
کے جاندے نے روٹی کھا کے جاندے نے پانی پی کے جاندے نے روپیہ دے کے کدی نہیں گئے جے کسے دتا ہے وہ دی مدرسے واسطے ہاں جی دے دو مدرسے میں دے دو دیکھیے جی ان جے سچ سنن والے میں تو بار بار کہہ رہا قسم و ذات دی کر کے کہنا جھلیا اس نفس کافر نو چھڈ کے ویکھ ایدی لالچ چھڈ کے خدمت دا جذبہ رکھ جے مالک غیب تو رزق نہ دے میرا نک بڑھ میں سارے راما تو گزریا کھڑا سب تو گزریا مسجد رحمت للعالمین پہلے تو میں زندگی کدی تنخواہ مکائی زندگی جو کسے دے دیتا ہے مسجد میں جماعت نہیں سنتا میں کتابات کرتا اپنے کتابات سے دل چڑھا کر شروع کرتا توفیق کے مطابق رحمت للعالمین جملے دو کے لندن تقسیم کرتا ہے اپنی توفیق کے مطابق کیونکہ کا میں حضرت صاحب نصیحت کر رہے فرمایا حضور اس واسطے سے اللہ جناب چھوٹے اللہ جناب سے روٹی کھوانا عبادت اللہ کی روٹی کھوائیے کہ رب سونا ہمیشہ واسطے روٹی کھو جیسے جماعت کے مسائل جماعت کے حقوق پیدا ہو گئے تو ظاہر بات ہے وسائل چاہیے سن ادارے واسطے اپنے ضرورتوں واسطے جماعت عشر زکات دا نظام اپنے دوستوں کو سمجھائیں ہر فصل نہ ہوتا ہے خالی کنک کا نہیں ہوتا مونجی کا بھی ہوتا مکئی کا بھی ہوتا حتیٰ کہ پٹھیاں کا بھی عشر نال کی ہوتا ہے پتہ نہیں آج میں زیارت نہیں ہوئی سید محتاب شاہ صاحب اور اللہ اکبر فقیر اللہ دے تھلے پہ گئے میں سنا چکیا پہلے اتنے اور بھی سید نے سیلاب آیا باقیاں دی ہر شے رڑ گئی شاہ صاحب دی سب شے بچ گئی خدا شاہ صاحب میں خود سنایا کہ ویکھ عشر دی برکت جنہ لکھاں دا عشر ہوندا ہے آپ دیندے نے ذمہ نے رئیس نے ماشاءاللہ لیکن وہ دی برکت اکھاں نال انہاں فرمایا میں ویکھی کہ میری فصل نو کچھ نہیں ہویا سارے پاسوں پانی سی سبحان اللہ اینو آکھوں بند رکھی میں چلاوے نہ یہ کی کھڑک رہا ہے آواز کا دی آ رہی ہے نانا رہن دے کہ جڑا بچپنے تو دین دے اوتے لاون دا بل سکھ لیندا ہے نا وہ ہمیشہ جان بھی آخری دے گا لیکن دین نو نقصان نہیں دے میں تاریخ دا مشاہدہ جو ہے مطالعہ وہ نچوڑ پیش کر رہا اور اپنا مشاہدہ معائنہ بتا رہا تمام دوست احباب کا شکریہ اللہ تعالی حضرت صاحب دی برکت نال سب دی خدمت قبول فرماوے ساری بخشش دا سامان
دعا دے ہاتھ سے اٹھاؤ اجازت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صدقہ سونے نبی کریم سرکار اللہ ہر پلیتی تو نجات عطا فرما، اللہ ہر پلیتی تو نجات عطا